बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़े ही नामवर यूट्यूबर हैं जिन्हें संगीन इल्ज़ामात का सामना था। हुआ यह है कि अदालत की तरफ से उस यूट्यूबर को बड़ा रिलीफ दिया गया है। अब वो यूट्यूबर कौन हैं, कितने नामवर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा क्या था, उस यूट्यूबर को किस नौयत के इल्ज़ामात का सामना था और अदालत ने फिर उस यूट्यूबर को रिलीफ क्यों दिया है, इस खबर से, अदालती कार्रवाई के अहवाल से, आला अदलिया के फैसले से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत, पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला, अलीमा को मोहलत मिल गई, सुहेल अफरीदी के लिए खतरे की घंटी बज गई, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आला अदलिया तो लाहौर हाई कोर्ट है, लेकिन वो यूट्यूबर जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है वो सैयद इमरान शफकत साहब हैं। अब सैयद इमरान शफकत साहब को संगीन इल्जामात का सामना करना पड़ा। मुकदमे की बात नहीं कर रहा। इमरान शफकत साहब को कहा गया कि ये हुकूमती यूट्यूबर हैं, बल्कि कहा गया कि नून लीग के यूट्यूबर हैं। और सोने पे सुहागा, आप देखें, पता नहीं ये लफ्ज सोने पे सुहागे वाला यहां पे फिट बैठता है, सादिक आता नहीं आता। उसी नून लीग की हुकूमत में इमरान शफकत के खिलाफ एनसीसीआई का मुकदमा बनता है और फिर जो एनसीसीआई की कार्रवाई है उससे इमरान शफकत साहब के जो वकील हैं मियां दाऊद साहब, जो कि वकील या वकालत में आने से पहले खुद भी साफी रह चुके हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में उसको चैलेंज कर दिया एनसीसीआई की कार्रवाई को। आज जब लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में केस की समाअत होती है ना, तो एनसीसीआई के हुकाम जो है वो जवाब क्या देते हैं? एनसीसीआई के हुकाम ये जवाब देते हैं कि ये मामला जो है वो मुल्तान एनसीसीआई की हदूद में आता है नहीं आता, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। एनसीसीआई के हुकाम ने अदालत से यह कहा कि अभी चूंकि इंक्वायरी इब्तदाई स्टेज पे है, तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती यह फैसला नहीं हो सकता कि इमरान शफकत के खिलाफ एनसीसीआई का जो केस है वो मुल्तान के इलाकाई हदूद है या एनसीसीआई के किसी और रीजनल ऑफिस की इलाकाई हदूद बनती है। तो एनसीसीआई ने अदालत से मोहलत मांग ली। तो अदालत की तरफ से 27 सितंबर तक, ना 28 सितंबर तक, 27 सितंबर तो पीटीआई की लॉन्ग मार्च की डेट है, 28 सितंबर तक की मोहलत दी है एनसीसीआई को कि आप इंक्वायरी मुकम्मल कर लें, आप अपना जो फैसला करना है कि किसकी इलाकाई हदूद बनती है। लेकिन जो नोटिस है, जो कार्रवाई इमरान शफकत के खिलाफ है, वो मुअत्तल रहेगी। अदालत ने कहा कि वो कार्रवाई यानी हैरासमेंट वगैरह जो है वो इमरान शफकत के खिलाफ नहीं होगी। वैसे तो मेरे ख्याल में स्टे ऑर्डर के बाद इंक्वायरी भी नहीं कर सकते वो, लेकिन 28 सितंबर की अदालत ने डेट दी है फाइनल बहस के लिए कि एनसीसीआई आ जाए और इस केस में फाइनल बहस करे। इस केस को कंक्लूड किया जाएगा, इस केस को जो है वो खत्म किया जाएगा आर्गुमेंट सुन के। तो ये इमरान शफकत साहब को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है जो एनसीसीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा बनाया था। अब मुकदमे की बात है तो मुकदमा अलीमा खान साहबा के खिलाफ भी है। और मुकदमा कौन सा है जो सबसे ज्यादा अलीमा खान साहबा का डिस्कस होता है? वो 26 नवंबर वाला, जिसमें अलीमा खान साहबा ने वफाकी बुजरा के खिलाफ सहाफियों से मुतल्लिक एक दरखास्त जो है एटीसी अदालत रावलपिंडी में दायर की थी। सहाफियों को, वफाकी बुजरा को बतौर विटनेस जो है वो कटहरे में बुलाने के लिए, जिसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम था, जिसमें अता ताड़ा साहब का नाम था, जिसमें उस्मा बुखारी साहबा का नाम था, मंसूर खास साहब का नाम था और सहाफियों के नाम थे। आज अलीमा खान साहबा की उस दरखास्त पे समाअत होनी थी, क्योंकि जो यूएस भी जमा कराई गई वफाकी बुजरा के स्टेटमेंट की या सहाफियों के व्लॉग्स की, उनके तज्जियों की, उनके एनालिसिस की, उस पर अलीमा खान साहब ने कहा कि इसका इंटरनेशनल फ्रांजिक करवाया जाए। अदालत ने दरखास्त टेकअप करके जो केस की समाअत है उसे 12 अगस्त तक मुलतवी किया था। आज नाज़रीन अदालत लगी, आज अदालत तो लगी लेकिन जज साहब नहीं थे। लेकिन अदालत के स्टाफ की तरफ से कल की तारीख दे दी है। अब ये जो अलीमा खान साहबा का मामला है कि फ्रांजक होगा, फ्रांजक नहीं होगा, और अगर फ्रांजक होगा पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान से बाहर अगर करवाना है उसका तरीकाकार क्या होगा, और फिर उसके ऊपर अलीमा खान साहबा के वकील के दलाइल होंगे इब्तदाई तौर पे, फिर प्रोसिक्यूशन के एतराजात आएंगे।
الٹیمیٹلی عدالت فیصلہ کرے گی. تو جج صاحب جو ہیں ATC عدالت کے وہ کل اس درخواست کو ٹیک اپ کریں گے, کل اس درخواست کے اوپر عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس درخواست کے اوپر کل کیا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو بھی عدالتی کارروائی ہوگی اس پر ATC عدالت کا جو بھی آرڈر آئے گا وہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا. لیکن اس فیصلے کے ساتھ ساتھ ناظرین, کل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سہیل افریدی صاحب جنہوں نے جمعرات کی تاریخ دے رکھی ہے, بلکہ جمعرات کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ جمعرات کو اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی تو جمعرات کے دن رات 10 بجے پورے پاکستان کا ہر چوک جو ہے وہ ڈی چوک بن جائے گا. اب اس پہ رانا صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ کوئی ملاقات جمعرات کو عمران خان صاحب کی نہیں کروائی جائے گی. آپ کر لیں جو آپ نے 20 لاکھ بندے اکٹھے کرنے ہیں, ان 20 لاکھ بندوں کا اکٹھے کرنے کا آپ بندوبست کر لیں. تو کل علیمہ خان صاحبہ کا بھی کیس ہے, افریدی صاحب کا الٹیمیٹم بھی ہے, تو کل بڑی ڈیولپمنٹ والا بڑی ہیپننگ والا دن ہو سکتا ہے. لیکن جہاں ہم افریدی صاحب کی بات کر رہے ہیں, ان کا جو دعویٰ ہے کہ 20 لاکھ بندے ہم اس مرتبہ صرف پشاور سے, غور سے سنیں, صرف پشاور سے لے کے نکلیں گے. اور پشاور سے جب 20 لاکھ بندے نکلیں گے تو قافلہ 20 لاکھ کا جیسے جیسے چلتا جائے گا, اسلام آباد کی طرف بڑھتا جائے گا, پشاور سے لے کے اسلام آباد تک جتنے بھی علاقے ہیں وہاں سے اور لاکھوں لوگ اس قافلے کا, جو کہ 20 لاکھ کا صرف پشاور سے نکلے گا, اس میں اور لاکھوں لوگ شامل ہو جائیں گے. اب یہ باتیں اپنی جگہ پہ, دعوے اپنی جگہ پہ, لیکن دوسری طرف یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ریڈ لائن اگر کراس ہوتی ہے اور معاملات اگر خراب ہوتے ہیں, پہلے تو کہا جاتا ہے کہ معاملات خراب نہیں ہوں گے بلکہ PTI کے ساتھ خود جو ہے وہ ہاتھ ہو جائے گا, لیکن اگر معاملات خراب ہوئے یا حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر سہیل افریدی صاحب کے لیے حالات پہ جو ہے وہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے, ان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے, ان کے لیے کسی بری خبر کا خدشہ سامنے آ سکتا ہے. یہ امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کل کی کال ہے افریدی صاحب کی. ویسے تو افریدی صاحب جو عمران خان صاحب سے ملاقات مانگ رہے ہیں, اس ملاقات کے لیے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ جو بندش ہے خان صاحب تک رسائی کے لیے, تو آپ نے 27 ستمبر کی آپ نے تاریخ دے دی ہے لانگ مارچ کی. اس کے بعد میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ جمعرات والا الٹیمیٹم سہیل افریدی صاحب نے کیوں دے دیا. یہ جمعرات والی جو وارننگ ہے یا جو ڈیڈ لائن ہے یہ سہیل افریدی صاحب نے کیوں دے دی. اگر جمعرات والی ڈیڈ لائن دینی تھی تو پھر 27 ستمبر کی ڈیٹ آپ نے کیوں دی؟ پھر آپ جمعرات کے دن ہی لانگ مارچ لے کے آپ پشاور سے نکل پڑتے. اور ایک اور اس میں اور نقطہ بھی ہے ناظرین, سہیل افریدی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جمعرات کے دن PTI کے ارکان اسمبلی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے. تو کل ایک اچھا شو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہو سکتا ہے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ کتنا بڑا شو ہوتا ہے. اور اس شو سے ڈیپینڈ کرے گا کہ 20 اور 27 ستمبر کو PTI کا پھر شو, سیاسی پاور شو کتنا بڑا ہوگا. تو یہ تو PTI کا فیصلہ ہے. لیکن دوسری طرف ناظرین, PTI سے جڑی ایک اور خبر بھی, وہ یہ ہے کہ صوبوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ بات تو پہلے بھی PTI نے کی تھی, لیکن اب پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے کی ہے, شیخ وقاص اکرم صاحب نے کی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ نئے صوبے بنانا, نئے انتظامی یونٹس بنانا, یہ عمران خان صاحب کے منشور کا حصہ ہے, یہ تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. تو اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم تو نئے صوبوں کو, انتظامی یونٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات, عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے. موجودہ حالات میں وہ گائیڈ کریں گے کہ ان کی اس وقت رائے کیا ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کس کے ساتھ کھڑے کس کے ساتھ نہیں کھڑے. لیکن پھر سوال کا جواب وہی آتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ جمعرات کو ملاقات نہیں ہو سکتی. تو کل دیکھ لیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سچی نکلتی ہے یا پھر جو افریدی صاحب کی دھمکی ہے, جو الٹیمیٹم ہے, وہ کام کرتا ہے اور ملاقات ہو جاتی ہے. ویسے ملاقات سے مجھے یاد آیا, وہ سلیم مانڈوی والا ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, بڑی خوبصورت شخصیت ہیں, بڑی ہمبل شخصیت ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جب سوال ہوا, ان کی طرف سے کہا گیا کہ بیرسٹر گور تو خان صاحب سے ملا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پہ موجود تھا, مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ گزشتہ روز بیرسٹر گور کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے. اب اس بات میں کتنی سچائی ہے, کب گئے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن جس یقین کے ساتھ, جس باڈی لینگویج کے ساتھ بیرسٹر اپنے سلیم مانڈوی والا صاحب نے بات کی ہے, اس سے تو ہر سننے والا یہی سمجھے گا کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی
پس پردہ گور صاحب کی ملاقات شاید عمران خان صاحب کے ساتھ ہو چکی ہو، کروائی جا چکی ہو. اب اس بات کا جواب، اس بات کی کنفرمیشن یا جو تردید ہے وہ بیرسٹر گور صاحب نے کرنی ہے. شور جو ہے وہ سلیم مانڈوی صاحب نے کھیل دیا ہے. اب ناظرین پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا بڑا قدم اٹھایا ہے. تو آزاد کشمیر میں ناظرین انتخابات تو ہو گئے، 38 سیٹوں پہ 24 نون لیگ نے حاصل کر لیں، 12 پیپلز پارٹی کو مل گئیں. اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اگلے ہفتے حکومت تشکیل دینی ہے، وزیر اعظم آئے گا، نیا اسپیکر بھی آئے گا. لیکن پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا، جس کی سربراہی فریال تالپور صاحبہ نے کی، اس میں جو لیگل ٹیم ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی، انہیں یہ گو ہیڈ دیا گیا ہے کہ آپ یہ حکومت سازی رکوانے کے لیے جو پروسیس ہے، آپ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور وہاں سے حکم امتناع حاصل کیا جائے اور نون لیگ کو وہاں پہ حکومت بنانے نہیں دینی. اب پیپلز پارٹی شاید وہ دھاندلی والے الزامات کے اوپر انکوائری، کوئی فیصلہ، کوئی کمیشن چاہتی ہے، شاید اس وجہ سے حکومت سازی میں رکاوٹ ڈالنے جا رہی ہے. لیکن کیا کامیابی ملے گی؟ حکومت سازی روکنا کیا عدلیہ کے اختیار میں ہے؟ کیا عدلیہ روک سکتی ہے؟ کیا عدلیہ کے پاس یہ پاور ہے؟ عدلیہ کس حد تک اپنے اختیارات کو جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے، سٹریچ کر سکتی ہے؟ مشکل نظر آتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو لیگل مائنڈز ہیں، جو قانونی ٹیم ہے، انہیں کہہ دیا گیا کہ اس سلسلے میں آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے. اگلی خبر ناظرین، پاکستان نے بھارت کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے. بھارت جو کہ آسٹریلیا میں باسمتی لفظ کو بطور ٹریڈ مارک جو ہے وہ رجسٹرڈ کروانا چاہتا تھا، لیکن آسٹریلوی ادارے کی طرف سے بھارت کے ادارے کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا. یہ ادارہ جاتی لیول کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ درخواست بھارت کی اس لیے مسترد کی گئی کیونکہ آسٹریلیا کے ادارے کا موقف یہ تھا کہ باسمتی کا جو لفظ ہے اس پہ بھارت کی صرف اجارہ داری نہیں ہو سکتی. باسمتی جو چاول ہے صرف بھارت میں پیدا نہیں ہوتا، یہ پاکستان میں بھی چاول پیدا ہوتا ہے. تو اگر بھارت باسمتی کا جو لفظ ہے اس کو ٹریڈ مارک کے طور پر رجسٹرڈ کروا لیتا ہے تو پھر پاکستان کے باسمتی چاول کا کیا ہوگا؟ تو نچلے لیول سے، ادارہ جاتی لیول سے معاملہ چلتا چلتا آسٹریلیا کی وفاقی عدالت تک پہنچا، اور آسٹریلیا کی وفاقی عدالت نے بھارت کی جو اپیل تھی اس کو مسترد کر دیا. اب بھارتی اپیل کا مسترد ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ نچلی جو ہائی کورٹ تھی آسٹریلیا کی، جو لوور کورٹ تھی، وفاقی عدالت سے نیچے والی جو عدالت تھی، وہاں سے فیصلہ بھی پاکستان کے حق میں تھا. اور اب آسٹریلیا کی وفاقی عدالت نے بھارت کی اپیل مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں دیا گیا لوور کورٹ کا، ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا ہے کہ بھارت کا موقف نہیں مانا جا سکتا، پاکستان کے موقف میں جان ہے. تو یہ پاکستان کی عالمی سطح پر بھارت کے خلاف ایک بڑی کامیابی ہے، اور بھارت باسمتی چاول پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا، جس میں پاکستان نے بھارت کے جو ارادے تھے، بھارت کے عزائم کو جو ہے وہ دھول چٹا دی ہے.